سمن چودھری ظہور الہی کا شمار ایسے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی اور سیاسی طور پر اتحاد و اتفاق کے لیے کوشاں رہے۔ ان کے دروازے بلا تفریق سب کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ اپنے دور کے عظیم سیاسی رہنما سید حسین شہید سہروردی کی طرح چودھری ظہور الہی بھی بڑی باقاعدگی سے خاموشی کے ساتھ سیاسی کارکنوں کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ بیواؤں اور مستحق طالب علموں کے وظیفے مقرر تھے۔ جب ایمبولینس میں ان کا جسد خاکی گجرات روانہ ہوا تو ایک ادھیڑ عمر مزدور ان کی ایمبولینس کے آگے دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ ان کے ہر ملنے والے کا دعویٰ تھا کہ چودھری صاحب سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ ان میں غریب امیر سب شامل تھے۔ وہ دور جگیرداروں اور زمینداروں کا تھا۔ عام سیاسی کارکنوں کے لیے آگے آنا ناممکن تھا، لیکن چودھری ظہور الہی نے عوامی خدمت سے ان کی حکمرانی پر مضبوط کمند ڈالی اور ایوب دور میں کنونشن مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے سیکرٹری بن گئے۔ اس دور میں کراچی کے اے ایم قریشی اور چودھری ظہور الہی ایوب خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ قومی اتحاد کے اجلاسوں کی میزبانی کی 25 ستمبر 1981 کو جمعہ کی نماز ادا کر کے سابق جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ماڈل ٹاؤن ان کی کوٹھی چھوڑنے جا رہے تھے کہ گھات میں بیٹھے دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جس سے چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مولوی مشتاق شدید زخمی ہوئے۔ نواب کالا باغ اور پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں شدید انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک دو نہیں درجنوں مقدمات قائم کیے گئے۔ ان میں بحث چوری کا ایک مضحکہ خیز مقدمہ بھی شامل تھا۔ بلوچستان کے علاقے کولو میں اسلحہ کی سمگلنگ کا ایک مقدمہ درج کر کے انہیں لاہور سے گرفتار کر کے بلوچستان لایا گیا تاکہ کولو میں پیش کیا جا سکے۔ نواب اکبر بگٹی اس وقت بلوچستان کے گورنر تھے۔ ملک غلام جیلانی کو ایک بے نامی فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ چودھری صاحب کو بچایا جائے۔ چنانچہ سردار شیر باز مزاری اور ملک غلام جیلانی کی بروقت مداخلت پر گورنر بگٹی نے چودھری صاحب کو بلوچستان پولیس کی تحویل میں لینے کا حکم دیا۔ اگلے روز کولو میں عدالت کے بغیر پہاڑوں سے حملہ ہوا اور کئی لوگ مارے گئے۔ بلوچ لیڈر شیر محمد مری نے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران اس واقعے کی روداد سنائی۔ اس طرح پولیس کے اعلیٰ افسر عبدالوکیل خان کولو کے واقعے کی ذمہ داری گجرات سے ایک لیڈر پر عائد کرتے تھے۔ تاہم یہ سچ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ مسلم لیگ کے وہ کبھی بھی عہدیدار نہیں رہے، لیکن ان کا شمار مسلم لیگی قیدین میں ہوتا تھا۔ انہوں نے سیاسی مخالفت کو ذاتی دشمنی نہیں سمجھا، اگرچہ ملک غلام مصطفیٰ کھر کی گورنری کے دور میں انہیں قید ہی نہیں ذہنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لیکن جب لاہور کے حلقہ 3 کی انتخابی مہم کے دوران تاج پورہ گراؤنڈ میں بدترین ہنگامہ آرائی کرائی گئی جس میں بہت سے لوگ جاں بحق اور 200 کے قریب زخمی ہوئے، مسٹر کھر جب وہاں سے فرار ہو کر ایڈورڈ روڈ پر ملک محمد قاسم کے آفس پہنچے تو وہ چودھری ظہور الہی ہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور بعد میں انہیں مسلم لیگ کا سینئر نیب صدر اور مرحوم حنیف رامے کو چیف آرگنائزر بنایا گیا۔ لیکن کھر صاحب 1977 میں واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور وزیر اعظم بھٹو کے معاون خصوصی بن گئے۔ سمن سید داؤد شاہ ریگولیٹنگ کا کاروبار کرتے تھے، اس کا لائسنس معطل ہو گیا۔ وہ راولپنڈی چودھری ظہور الہی کی کوٹھی جا پہنچا۔ سیٹھ اشرف نے صبح صبح آنے کی وجہ پوچھی۔ جب چودھری صاحب سے سفارش کی تو انہوں نے استفسار کیا کہ داؤد شاہ نے اپنا جرم بھی بتایا۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی کے ایک ہوٹل کے ایک کمرے سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے دمشق میں اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو سے 45 منٹ بات کی اور یہ کال ٹریس ہو گئی۔ کمرہ سید داؤد شاہ کے مینیجر ثناء اللہ کے نام سے لیا گیا تھا۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ داؤد شاہ کو گرم دودھ پلایا جائے۔ چودھری صاحب نے سید داؤد شاہ کو اندر بلا کر کہا کہ آپ کو تمام بات سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا، تاہم صدر مملکت کو مطمئن کر کے اس کی ایجنسی بحال کرا دی۔ اس سے داؤد شاہ اتنا متاثر ہوئے کہ چودھری صاحب کے قریبی ساتھی بن گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب چودھری صاحب پر بے درپے مقدمات قائم کیے جا رہے تھے تو پشاور ہائی کورٹ کے سربراہ مسٹر جسٹس صفدر شاہ نے ان کی جنرل ضمانت منظور کر لی۔ مسٹر جسٹس صفدر شاہ پیپلز پارٹی کے خاص حامی سمجھے جاتے تھے اور بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ میں یہ بھی ان کے حق میں فیصلہ لکھنے والوں میں شامل تھے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت بڑا جرم تھا، چنانچہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا۔ شاہ صاحب مرحوم نے 34 صفحات پر مشتمل استعفیٰ لکھا اور رات گئے لاہور میں چودھری ظہور الہی سے ملاقات کی، جس میں چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ وہ 2 سطری استعفیٰ لکھ دیں، وہ صدر سے بات کر کے اسے منظور کرا لیں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی بات سے پہلے ہی چیف جسٹس انوار الحق نے فیصلہ سنا دیا۔ تاہم چودھری ظہور الہی تھے جنہوں نے سید صفدر شاہ کو لندن میں جلا وطن حکومت قائم کرنے سے روکا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تیاری مکمل تھی۔ چودھری ظہور الہی اپنی ذات میں ایک ادارہ، ایک انجمن تھے کہ اب ایسے لوگ کہاں۔ سمین، آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا۔